کہ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قربانی کے جانور پر جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے، کسی مسکین کا بھلا ہو جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ کیا ان کی بات درست ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے جو قربانی کا حکم ہوا ہے ہم وہ قربانی لازمی کریں گے؟ یہ ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی حسن بھائی، آپ کے سوال کے دو قسم کے جواب بنتے ہیں، ایک التزامی جواب بنے گا، ایک جو دوسرا جواب میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ التزامی جواب یہ ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی تقریبات پہ ہزاروں کیا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ بالکل اس طرح شادی کے فنکشنز دیکھ لیں، کھانے کی اتنی ڈشز ہوتی ہیں، کیا ضرورت ہے اتنا سب کچھ کرنے کی؟ حالانکہ ایک ڈش دو ڈش کے ساتھ بھی کام چل سکتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ فضول کاموں میں، شادی بیاہ میں اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی وجہ ہے جو ایک غریب کی شادی میں رکاوٹ ہے۔ ایک تو وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے جناب کہ آپ دیکھ لیں ان کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں، بچوں کی برتھ ڈے پارٹیز کے عنوان پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت کسی غریب کا خیال نہیں آتا۔ اپنے اچھے اچھے پرفیومز کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں کے لیے، اچھے اچھے موبائلز کے لیے کتنا پیسہ بہا دیتے ہیں، لیکن اس وقت خیال ہی نہیں آتا۔ اس وقت ان کو کیوں خیال نہیں آتا؟ ہمارے پڑوس میں شخص بیٹھا غریب، اس کو 2 وقت کا کھانا اچھے طریقے سے میسر نہیں، کیوں خیال نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ احکام الہی کی پاسداری میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جیسے ہم یہ کام نہیں کرتے دوسرے لوگ بھی نہ کریں اور ہمارا عیب جو ہے لوگوں کے سامنے نظر نہ آئے۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ یہ دین سے بیزار لوگ ہیں تو آپ اتفاق کریں گے؟ صرف بیزار نہیں بلکہ یہ دین سے ایک بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، ساتھ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ملک پاکستان میں، خصوصاً یہ اس علاقے پاکستان میں یہ زیادہ رواج ہے ایسی باتوں کا، وہ چاہتے ہیں پاکستان میں کہیں اسلام نافذ نہ ہو جائے، اور ہم جو اپنے دھندے چلا رہے ہیں اسلام نافذ ہو گیا تو وہ معاملات ہمارے بند ہو جائیں گے۔ اب آتا ہوں دوسرے جواب کی جانب۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے، یہ پیسے کسی غریب کے کام آ جانے چاہیے، چیریٹی میں دے دینے چاہیے، ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر اسی ایک حکم کو مان لے تو اسی کے ذریعے پورے ملک کی معیشت کو ہم سٹرونگ کر سکتے ہیں، استحکام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور کتنے غریبوں کا کاروبار اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اب آپ گنتے جائیے، میں ایک ایک کر کے سارے گنواتا جاتا ہوں۔ نمبر 1، جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ پورا سال جانور کو اپنے دیہاتوں میں پالتے ہیں، ان کو چارہ کھلاتے ہیں، پورا سال ذی الحج کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم دیہات سے جانور لے جائیں گے اور شہر میں جا کر اچھی قیمت پر فروخت کریں گے۔ اس میں کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک غریب کا فائدہ ہو رہا ہے جس نے پورا سال جانور کو پالا اور اچھی قیمت پر اس کو فروخت کر کے اپنے گھر کا رزق اور راشن کا انتظام کیا۔ بالکل صحیح۔ دوسرے نمبر پر بہت سے غریب جانوروں کی رسیاں فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جن کے ذریعے ان کا گھر کا رزق بھی چلتا ہے اور ان کے بچے خوشی کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ بچوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارا جو جانور ہے اس کی سجاوٹ ہو، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا طبقہ ہے، وہ ان چیزوں کو بیچ کے اپنے گھر کا انتظام چلاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تیسرے نمبر پر اگر آ جائیں تو منڈیوں میں جانور لانے کے لیے یقیناً گاڑیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ ڈرائیورز جو پورا سال شاید ان کو اتنی انکم نہیں ہوتی، اپنی گاڑیاں چلا کے وہ اتنی انکم حاصل نہیں کر سکتے جتنا ان دنوں میں کہیں جانور کو کسی شہر سے کسی شہر میں لے جایا جا رہا ہے، کہیں یہاں سے وہاں لے جایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ان ڈرائیورز کا، ان گاڑی کے مالکان کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے عید کے تحفے لے کر دے سکتے ہیں۔ قربانی کے دن بہت سارے لوگ جو پورا سال اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، وہ لوگ جو پورا سال گوشت کے لیے ترستے ہیں، کہیں سے آ گیا تو 2 لقمے کھا لیے، لیکن سیر ہو کر وہ گوشت نہیں کھا سکتے، جن کے گھروں میں دال یا سبزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پکتا، یا 2 وقت کا کھانا وہ تسلی سے نہیں کھا سکتے، ان کے گھروں میں جب یہ گوشت جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ ایک اچھا کھانا دے سکتے ہیں۔ اور قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ سنت ہے۔ ایک حصہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ ان غرباء کے لیے ہوتا ہے جو اپنے پیسوں سے گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس میں بھی غریب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جانور کی قربانی کرنا، ذبح کرنا ہر بندہ نہیں جانتا۔ وہ غریب قصاب جب قربانی والے دن صبح سے لے کر شام تک جانور کو ذبح کر کے
وہ دہاڑی لے کر آتے ہیں، پیسے لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، بچوں کے دلوں میں کتنی مسرت آتی ہوگی، بچے کتنا خوش ہوتے ہوں گے وہ دیکھ کر کہ ہمارا باپ صبح سے گیا شام آیا اور بہت ساری قیمت لے کر آیا ہے۔ تو اس میں کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ غریب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس سوال میں ایک تیسرا پہلو بھی آتا ہے، وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں جن کو سال میں صرف قربانی کا مہینہ ہی چیریٹی کے کاموں کے لیے ملتا ہے، چیریٹی کے نعرے لگانے کے لیے، ویلفیئر کے کاموں کے نعرے لگانے کے لیے صرف قربانی کا مہینہ ملتا ہے، ان لوگوں کو اسلام نے زکوٰۃ کا نظام بھی متعارف کروایا ہے، صدقات کا نظام بھی متعارف کروایا ہے۔ اگر ہمسایوں کا اتنا ہی خیال ہے، اگر اپنے شہر میں بسنے والے غریبوں کا اتنا ہی خیال ہے، ویلفیئر کی تنظیمات کا اتنا ہی خیال ہے، تو صدقات کیوں نہیں دیتے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ مت بنیں، لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا مت کریں، بلکہ آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ خود اتنے سٹرونگ ہیں، پورا سال لوگوں کو زکوٰۃ بھی دیں، صدقات بھی دیں، لوگوں کی مدد کریں، تحائف دیں، غریبوں کو اتنا مضبوط کر دیں کہ کم از کم وہ اپنا 3 وقت کا اچھا کھانا تو کھا سکیں۔ جب آپ ایسا کریں تو قربانی کرنے میں پھر کیا حرج ہے؟ تو جو لوگ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ یہ کیا کرنا ضروری ہے، یہ کرنا ضروری نہیں، ویلفیئر کا کام کرو، غریبوں کی مدد کرو، آپ کے ہمسائے میں جو غریب ہیں ان کو پیسے دے دو، تو اسلام کب اس سے منع کرتا ہے؟ اسلام نے 2 ایسے خوبصورت نظام متعارف کروائے ہیں جس کو آپ پورا سال پورا کر سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دے کر غریب کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ دے کر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان مستحق لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں، تحائف کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں مت پیدا کریں، بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں آسانیاں فراہم کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے۔ یہاں قربانی کے احکام بھی بتانا ضروری تھا، لیکن مجھ سے قبل ہمارے ہوسٹ حسن بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ بیان فرمائے ہیں۔